بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، کیا خدا نعوذ باللہ اذیت پسند ہے؟ ظلم چاہتا ہے؟ جو اس نے ہدایات انسانوں کو دی ہیں اس کے نتیجے میں ظلم وجود پذیر ہوتا ہے اور خدا اس کو گوارا کرتا ہے؟ کیا یہ ظلم اس کی اسکیم، اس کی منشا کا حصہ ہے؟ غامدی صاحب سے الحاد کے ایک جز کے اوپر ہم سوال کر رہے تھے۔ 10 کے قریب سوالات ہیں۔ سلسلہ گفتگو آج 5ویں نشست ہے۔ موضوع کو آگے بڑھائیں گے حسب صاحب کما سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بنیادی مباحث زیر بحث آ چکے ہیں۔ خدا کی اسکیم، خدا کی منشا کیا ہے، کیا وجہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے؟ بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے الہامی روایت کے اندر بعض چیزیں آتی ہیں۔ ایک ایک چیز کو ہم نے موضوع بنایا تھا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ ہم سب ایک چیز ایسی ہے جو الحاد کی جانب سے پیش کی جاتی ہے بطور دلیل کے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر خدا اذیت پسند نہیں ہے، ظلم کو گوارا نہیں کرتا، تو وہ اپنے ایک پیغمبر کو، ایک بے زبان معصوم بچے کی جان لینے کی ہدایت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا ابراہیم کا واقعہ ہم سب یہ جانتے ہیں، مسلمان قربانی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کے اسی بیٹے کی نظر اس کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، کائنات کے اندر انسان کو ارادہ اختیار دیا، جو چاہے کرے، اللہ مداخلت نہیں کرتے، لیکن یہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ براہ راست مداخلت کر کے پیغمبر کو ہدایت دے کر کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کی جان لے لو۔ وہ تو خود آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہونے نہیں دیا، ورنہ ہدایت تو پوری کی پوری یہ دی گئی۔ اس میں اذیت کا کیا پہلو ہے؟ یہ کارخانہ موت و حیاتی کے اصول پر بنا ہے۔ یہاں زندگی بھی روز وجود پذیر ہوتی ہے اور موت بھی ہر لحظے آتی ہے۔ اس وقت بھی جب ہم بیٹھے ہوئے یا گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ اعداد و شمار جمع کریں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ آپ سے آپ رخصت نہیں ہو رہے، اللہ کے حکم پر رخصت ہو رہے ہیں۔ اس نے موت و حیات کا یہ کارخانہ بنایا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی جان قبض کر لو۔ وہ بچوں کو بھی لے جاتا ہے، وہ بڑوں کو بھی لے جاتا ہے، وہ لڑکپن میں لوگوں کو لے جاتا ہے، وہ عین عالم شباب میں لے جاتا ہے۔ اس میں اذیت پسندی کا کیا سوال ہوا؟ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا کہ باپ کی حیثیت سے وہ یہ ذمہ داری لے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں موت کا باعث ہمیشہ اللہ کی مخلوقات بنتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس میں بھی بیماری کا باعث بننے والی چیز کو اللہ کا اذن بھی ملتا ہے اور اللہ کا حکم بھی ملتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جمادات، نباتات سب کے لیے۔ اگر کوئی درخت بھی مجھ پر گر پڑتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں گرتا، اس لیے کہ موت کا وقت اسی کا مقرر کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ یہاں اگر فساد پیدا ہو گیا ہے، کوئی خرابی درائی ہے، تو قاضی بیٹھے اور بیٹھ کر موت کے فیصلے کرے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بارہا موت ہی کے فیصلے انسانوں کے ذریعے سے نافذ ہوتے ہیں۔ اس اخلاقی اصول پر نافذ ہوتے ہیں کہ اس انسان نے یا انسانوں کی اس جماعت نے یا انسانوں کے اس گروہ نے زندہ رہنے کا حق کھو دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے فساد برپا کر دی ہے۔ یہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاد کرنے والے، جنگ کرنے والے انسانی جانی کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ اگر وہ ظلم و عدوان کو پیش نظر رکھ کر جنگ کر رہے ہیں اور ظلم و عدوان کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حکم الہی ہے۔ اور اگر کسی موقع پر کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے قاضی اس کی موت کا پروانہ جاری کرتا ہے تو وہ بھی حکم الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر موت آ رہی ہے، اور وہ انسانوں کے ہاتھ سے بھی آ رہی ہے، وہ نباتات، جمادات کے ہاتھ سے بھی آ رہی ہے، وہ فرشتوں کے ہاتھ سے بھی آ رہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو ہاں جاری ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو پھر موت کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اس پر اعتراض کرنا ہے تو موت کے خلاف اعتراض کرنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، وہ میرا بھی خالق ہے۔ تمام مخلوقات اسی نے وجود پذیر کی ہیں۔ وہ ان مخلوقات کے معاملے میں کوئی بے انصافی نہیں کرتا، لیکن یہاں ہمارے وجود کی بنیاد کیا ہمارا کوئی استحقاق ہے؟ یہ زمین اس کی، آسمان اس کے، علم اس کا، اقتدار اس کا، حسن اس کا، مال اس کا، اولاد اس کی،
سب کچھ بغیر کسی استحقاق کے اور بے مزد دیا گیا ہے، اس کو وہ جب چاہے واپس لے لے، اپنی زمین ہم سے خالی کرا لے، ہمیں اگر اس نے اولاد دی ہے تو جب چاہے اپنی امانت واپس لے جائے۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی اگر آپ غور کریں تو کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا، تاہم اس واقعے کو جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اس طرح نہیں ہوا۔ اچھا، ہم نے قرآن مجید میں یہ واقعہ پڑھا ہے، جی، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی براہ راست حکم نہیں دیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر کی حیثیت سے ان کو وحی کی جاتی ہے، ہم یہ جانتے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو مخاطبت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو 3 طریقوں سے بات کرتے ہیں، یعنی پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، وہ اس کو کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی ہدایت پہنچاتے ہیں، اسی طرح اپنا فرشتہ بھیج دیتے ہیں، وہ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ براہ راست ڈال دیتے ہیں۔ یہ تینوں صورتیں سورہ شورى کے آخر میں بیان ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان میں سے جو صورت بھی اختیار کرتے اس کے تحت کوئی حکم دے دیتے، اس طرح کا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ایک رویا دکھایا، ایک خواب دکھایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیغمبر کے خواب صحیح ہوتے ہیں، پیغمبر کے خواب برحق ہوتے ہیں، پیغمبر کے خوابوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ رویا صادقہ ہوتے ہیں، ان میں جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے اس میں نہ شیطان کی در اندازی کا کوئی سوال ہوتا ہے اور نہ نفس کی در اندازی کا کوئی سوال ہوتا ہے، لیکن خواب میں جو چیز بھی دکھائی جاتی ہے وہ محتاج تعبیر ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا یوسف کو کیا خواب دکھایا گیا تھا اور اس کی تعبیر کیا تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کو رویا صادقہ دکھائے جاتے تھے، اور کافی عرصہ یہ صورت رہی، یعنی کئی مہینے جتنے خواب بھی آتے تھے سچے خواب ہوتے تھے۔ ٹھیک، ان خوابوں کی نوعیت بھی وہی تھی۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں جو خواب منقول ہیں ان کی ایک فہرست ترتیب دے لیجئے اور ان پر ایک نظر ڈالیے، ان سب میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوابوں کی تعبیر کی ہے، یہ بتایا ہے۔ تو پیغمبر کا خواب برحق ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ دکھایا جائے وہ عین اسی طرح ہوتا ہے، نہیں، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، وہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو عام طریقہ ہوتا ہے، یعنی جس کے تحت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، جیسے سیدنا موسیٰ کو صحرا میں روک کر حکم دیا گیا کہ تم فلاں کام کرو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام دیے گئے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، اس میں بھی قتال کا حکم دیا گیا ہے، ایک خاص موقع پر قتل عام کی ہدایت کی گئی ہے، وہاں صحابہ کرام اعلیٰ و جاریہ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی کہ یہ لوگ اب سزا کے مستحق ہو گئے ہیں، اس سزا کا نفاذ اللہ کے فرشتے نہیں کریں گے، یہ تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ ٹھیک، یعذبہم اللہ بِأَیدیکم، تو اللہ تعالیٰ کا یہ عمومی قانون ہے، وہ ایسا بھی کرتے تو کر دیتے۔ وہ کوئی قربانی مانگ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے نا قرآن مجید نے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مسلمانوں کے جان و مال خرید لیے ہیں، جان و مال اسی کے تھے، یہ تو اس کی عنایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دے کے تم سے جنت کے عوض مانگ لیے ہیں، اسی کو ہم علامتی طور پر قربانی میں ادا بھی کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہو سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، یعنی حکم نہیں دیا، ہدایت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ ابراہیم جاؤ جا کر بیٹے کو ذبح کر دو، ایک رویا دکھایا، ایک خواب دکھایا، سیدنا ابراہیم نے اس کو خواب ہی کے طریقے پر بیان بھی کیا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا ہے تو اس موقع پر اسی طرح بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے یا میری طرف وحی آئی ہے یا مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا کسی فرشتے نے مجھ تک پہنچایا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے اپنا رویا سنایا ہے۔ میں عرض کر چکا کہ رویا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ رویا میں تعبیر ہو سکتی ہے، چنانچہ میرے نزدیک اس کی ایک تعبیر تھی۔ یہ تعبیر ایسا نہیں ہے کہ اب محض قیاس رہ گئی ہے، بلکہ بیان ہی وہی ہوا،
بعد میں جو یعنی بعد میں جو کچھ ہوا اس سے واضح ہو گیا کہ اس رویا کی ایک تعبیر تھی، مطالبہ کچھ اور تھا، یعنی مطالبہ کچھ اور تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کا طریقہ اختیار کیا. خواب کی تعبیر کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اس میں حقائق تمثیل کے انداز میں دکھائے جاتے ہیں. قرآن مجید نے خوابوں کی اس حقیقت کو بڑی خوبی کے ساتھ سورہ یوسف میں واضح کر دیا ہے. بادشاہ کا خواب، نانپس کا خواب، اسی طرح سے دوسرے خواب جو سامنے آئے ہیں. خود سیدنا یوسف کا اپنا خواب کے سجدے سیدنا یوسف کا اپنا خواب، میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہاں پر حقیقت کچھ اور ہے، لیکن اس کو اس تمثیل کے انداز میں دکھایا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے 90% سے زیادہ خواب اسی طرح تمثیلات کی صورت میں ہیں. تمثیلات کی صورت میں جب خواب دکھائے جاتے ہیں تو وہ سچے خواب ہوتے ہیں لیکن تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعبیر کی جاتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے گھر کی دوبارہ تعمیر کرائی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو پہلا معبد بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، جس کو ہم مسجد حرام بھی کہتے ہیں. اس وقت بھی دنیا بھر میں اللہ کی توحید کا وہی مرکز ہے، وہ سرزمین عرب میں ہے. اس کی بنا کس نے رکھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی اس کی جو تعمیر نو ہوئی ہے، جس کے بعد دنیا کے لوگوں کو اس کا حج کرنے آنے کی دعوت دی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعوت دی ہے. وہ دعوت بھی قرآن میں نقل ہوئی ہے. جب کبھی کوئی معبد بنتا ہے تو اس معبد کی اب کسی نے نگرانی کرنی ہے، کسی نے اس کے معاملات کو دیکھنا ہے، کسی نے اس کا نظم سنبھالنا ہے. معبد اپنی ذات میں ایک پوری ریاست ہوتی ہے، لوگوں کو آنا ہے. پھر یہ کہ اس کی عبادات کے مراسم ہیں، ان کی نگرانی ہے. اس طرح کی سب چیزوں کو ہم لفظ تولیت سے ادا کرتے ہیں. جب یہ معبد بن گیا اور جس وقت بنایا گیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت سیدنا ابراہیم تو وہاں آباد نہیں تھے جی، تو یہ ضروری تھا کہ اب اس کی تولیت کسی کے سپرد کی جائے. ذمہ داری یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ابراہیم کے صاحبزادے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مانگ لوں گا اسی مقصد کے لیے کہ اب یہ گھر بن گیا ہے. ابراہیم نے گھر کی تعمیر کر دی ہے، اسماعیل بھی ان کے ساتھ ہیں اور دونوں نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی ہے. اب یہ تعمیر ہو گئی، یہ مسجد بن گئی، اس کے مناسک ان کو دکھا دیے گئے. دنیا بھر میں یہ منادی کرا دی گئی کہ اب لوگوں آؤ اور وہ سب سے بڑی عبادت انجام دو جو اپنی ذات میں نظر کی تمثیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر کرنے کے لیے اپنا جان اپنا مال ہم حج کرتے ہیں. اس کو بھی ایک تمثیل میں بدل دیا گیا. وہاں پر بھی دیکھیے کہ حقائق اور ہیں اور ان کی تمثیل بالکل اور نوعیت کی ہے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر مقرر کر دیا گیا ہے. شاعر کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو یا کسی حقیقت کو ایک تمثیل میں ایک ایسی تعبیر دے دینا کہ جس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک اور طرح نظر آئے. یعنی بظاہر تو ایسے ہی کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، لیکن اس سے مقصود کچھ اور ہو. اور اس طرح وہ تمثیل حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا ذریعہ بنے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنا دیا، یہ بیت اللہ وجود میں آ گیا، اس کی تعمیر ہو گئی، یہ مسجد حرام کی حیثیت سے دنیا کا محور، دنیا کا مرکز، توحید کا محور، توحید کا مرکز قرار پا دیا گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کی تولیت کے معاملے میں یہ چاہا کہ اسماعیل اس کی تولیت کے لیے یہاں آباد کیے جائے. وہی ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جوان ہو چکے ہیں، وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. قرآن مجید نے بتا دیا کہ دونوں نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی ہے. تو جب گھر کی تعمیر ہو گئی تو یہ اس کی ناگزیر ضرورت تھی. چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. اللہ تعالیٰ نے رویا میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو میرے گھر کے لیے قربان کر دیں. اچھا، وقف کر دیں، گویا وقف کر دیں، گھر کی نظر کر دیں. یہ ہے اصل بات، اصل حقیقت یہ ہے. یعنی جو حکم دیا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو بات چاہی ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، یہی بات میں واضح بھی ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ کہا کہ اسماعیل یہ ذمہ داری انجام دیں گے. تو یہ واضح ہو گیا کہ اصل مقصد کیا تھا. اس کو سامنے رکھ کر بجائے اس کے کہ یہ بات اس طرح کہی جاتی، اس کو ایک رویا میں دکھایا گیا. اور اسی طرح دکھایا گیا جس طریقے سے اب حج، جس طرح اب قربانی ہمارے لیے نظر کی تمثیل ہے. ٹھیک،
تاکہ وہ حقیقت اسی وقت واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کیسے واضح ہوگی کہ یہ ہم قربانی کرتے ہیں، ایک جانور قربان کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، یہ پوری عبادت نظر کی تمثیل ہے۔ تو نظر کی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رویا دکھایا، یعنی مقصد تھا خواب کا بہت وہ بڑا، مقصد بھی بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، وہ میں آگے چل کے واضح کروں گا۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عبادت ہے، یعنی یہ حرم بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ نظر کی عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی پرستش کو واضح کرتی ہے، روزہ اس کی اطاعت کی علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار جن صورتوں میں ہوتا ہے ان میں تین ہی چیزیں ہیں، پرستش ہے، اطاعت ہے، اور اپنا جان و مال اللہ کی نظر کر دینا ہے۔ تو نماز پرستش، روزہ اطاعت، اور حج و عمرہ یا قربانی، یہ کیا ہے؟ یہ نظر کی تمثیل ہے۔ اس گھر کی عبادت بھی اسی چیز کو بننا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس حقیقت کس پر واضح ہونی چاہیے؟ اسی پر واضح ہونی چاہیے جس کو اس گھر کی تولیت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا تاکہ وہ یہ جان لیں کہ اس وقت میں اسماعیل کو مانگ رہا ہوں کہ وہ اپنا سب کچھ نظر کر دے، میرا یہی مطالبہ سب انسانوں سے ہے۔ جب وقت آئے گا تو ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جس طرح وہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار رہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار رہیں، اسی طرح اپنا وجود، اپنی جان، اپنا مال اللہ کی نظر کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس تیاری کی ہدایت کی گئی، تو اس کے لیے عبادت مقرر کی گئی۔ اس عبادت میں سب سے بڑی چیز کیا؟ قربانی۔ قربانی بھی کیا ہے؟ وہ اسی جذبے کو گویا ایک تمثیل کی صورت دے دی جاتی ہے۔ ہر وقت تو ظاہر ہے کہ ہم جان و مال لے کر نہیں کھڑے ہوتے، نہ ہر وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت کب پڑے گی، کب ہم سے مانگا جائے گا، اس کے مواقع ہیں، لیکن اس کی یاد دہانی ہر وقت یاد تازہ رہے، اس کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم عمرہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم حج کرتے ہیں، اور اس طرح شیطان کے خلاف جنگ میں اپنا جان و مال اللہ تعالیٰ کی نظر کر دینے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ حج و عمرہ کی حقیقت میں لکھ بھی چکا ہوں، بارہا اس کو بیان بھی کر چکا ہوں، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ اسے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہ رویا دکھایا۔ اس رویا میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی تعبیر سمجھ نہیں رہے، ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تعبیر کر سکتے تھے، وہ تعبیر اتنی واضح ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو آدمی بھی اس طرح کا خواب دیکھے گا اور انبیاء کی روایت سے واقف ہوگا، وہ اس کی یہ تعبیر کر لے گا۔ تعبیر ہو سکتی تھی، لیکن جب ہمیں کوئی رویا دکھایا جاتا ہے تو اس میں دونوں امکانات ہوتے ہیں، یعنی احتمال ختم نہیں ہوتا، دونوں امکانات ہوتے ہیں۔ جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے کیا وہ اسی طرح مطلوب ہے جس طرح کی دکھائی گئی ہے، یا اس کی کوئی تعبیر کرنی ہے، یا کوئی حقیقت ہے اس کی، یا اس کی کوئی حقیقت ہے، یعنی یہ احتمال موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک فیصلہ کیا، وہ تعبیر کر لیتے، تعبیر بالکل درست ہوتی، اس تعبیر کے مطابق بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے اس معبد کی نظر کر دیتے، وقف کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہی تھا، پورا ہو جاتا۔ لیکن یہ واقعہ ہوتا، ماضی کا حصہ بن جاتا، زیادہ سے زیادہ کہیں تاریخ میں نقل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ میں نے جس خاندان کا انتخاب کیا ہے وہ کس درجے کا ہے، میں نے جس شخص کو اس گھر کی تولیت کی ذمہ داری دی ہے اس کا کیا درجہ ہے۔ یہ سب کچھ لوگوں پر واضح کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کی نظر کر دینے، اس کے حکم پر اپنا آپ پیش کر دینے کی حقیقت ہے کیا، اور ایک بندہ مومن سے اس کے مطالبے کی کیا نوعیت ہے، اس کو ایک واقعہ بنا دینے کے لیے اس کو رویا میں دکھایا۔ اور رویا میں دکھایا تو اب ابراہیم کے لیے بھی ایک امتحان برپا ہو گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، خاموشی ہو جاتی۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں تعبیر کرتا ہوں جو کہ واضح نظر آتی جو ہے، واضح نظر آ رہی ہے، اور میری یہ رائے غلط نکلتی ہے، یعنی احتمال تو دوسرا بھی ہے، میری یہ رائے غلط نکلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوں۔ اللہ تو کچھ اور چاہ رہے تھے اسے۔ اللہ تو کچھ اور چاہ رہے تھے، یعنی ان کے پیش نظر تو قربانی ہی تھی، لیکن میں نے تعبیر کر دی۔ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ وہ حقیقت قرار دے کر عمل کریں اس کے اوپر، اور اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو دونوں امکانات ہیں، یعنی اگر اللہ کا مطالبہ یہی ہے تو کامیاب ہو گئے،
آخری درجے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، تعبیر پیش نظر ہے، تو وہ یہ ہونے نہیں دیں گے، خود ہی روک لیں گے، خود ہی روک لیں گے. اس لیے کہ وہ تو ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جب وہ لے کے جا رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھیے محفوظ راستہ منتخب کیا اور بالکل صحیح طریقہ اختیار کیا. یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح کے بعض لوگ امام فرائی کی یہ رائے سننے کے بعد خیال کرتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کو اپنا خواب کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی. نہیں، بالکل غلطی نہیں لگی. یعنی انہوں نے ٹھیک سمجھ لیا، وہ تعبیر بھی کر سکتے تھے. انہوں نے دونوں احتمالات اپنے سامنے رکھے اور اس احتمال کی طرف گئے جس میں ناکامی کا کوئی امکان نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھ دی. اور آپ یہ دیکھیے کہ بیٹے نے کیا جواب دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم نے باپ کی حیثیت سے جا کر کوئی زبردستی کی، دونوں اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دیتے. یہی قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے کہ ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی دونوں نے اپنا وجود خدا کے سپرد کر دیا. ابراہیم تیار ہو گئے کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں اگر اللہ کا مطالبہ یہی ہے. اور بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. یعنی ابا جان، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اگر آپ کا خیال یہی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے تو آپ کیجئے. آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں. اچھا، وہ بیٹے سے پہلے پوچھنے کے لیے گئے کیونکہ جان تو دوسرے بندے کی ہے. یہی نقل ہوا ہے قرآن میں. یعنی انہوں نے پوچھا ہے. گویا یوں نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی ہے، باپ بھی تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی تیار ہو گیا. جس کو اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہاں آداب فرزندی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بیٹے کا یہ شعور ہے کہ میرا باپ کون ہے، وہ خدا کا پیغمبر ہے. امام الرسول. اس کو پورا اطمینان ہے کہ اگر میرے باپ کو خواب دکھایا گیا ہے تو پیغمبر کا رویا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور اس کو پورا اطمینان ہے کہ اگر میرے باپ کو یہ حکم دیا گیا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے. اس اطمینان کے ساتھ اس نے جواب دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ اسماعیل ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ اب قیامت تک کے لیے نمائندہ ہوگا اس بات کا کہ اللہ کی نظر کر دینے کے لیے آدمی کو اپنا سب کچھ ہر وقت تیار ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے یہ نظر اس گھر کے متولی کے وجود سے واضح ہوئی، اس پر بھی واضح ہوئی، سننے والوں پر بھی واضح ہوئی اور بعد کے لوگوں پر بھی واضح ہوئی. اور اس طرح گویا اس سارے واقعے نے جو کچھ حج و عمرہ کے شاعر ہیں ان کی حقیقت پہلے ہی مرحلے پر واضح کر دی کہ یہ نظر کی تمثیل ہے. چنانچہ اس کے بعد وہ گئے اور وہی ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. تو کامیابی بھی ہو گئی، شاباش بھی مل گئی، تحسین بھی ہو گئی اور یہ واضح بھی ہو گیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اس نے بیٹے کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے مانگا تھا، تولیت کے لیے مانگا تھا. اور اس طرح گویا تقاضا یہ تھا کہ ابراہیم نے جب اب یہ گھر بنا لیا ہے تو اس بیٹے کو اس گھر کی نظر کر دیں تاکہ وہ اس گھر کو شرک سے پاک رکھے، اس کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے تیار رکھے، اس کی حفاظت کرے اور اس پوری بستی کو توحید کا مرکز بنا دے. یہ پوری بات ہے. اس پوری بات کو بہت غلط طریقے سے لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں. میں نے اصولی طور پر عرض کر دیا کہ اللہ وہ مطالبہ کر بھی لیتے تو خالق ہے، اس پر کیا اعتراض ہوتا ہے. لیکن معاملہ اس طرح نہیں ہوا، اس طریقے سے ہوا. اب صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ جو پہلا نقطہ بیان کیا ہے، جو لوگ الحاد کے علمبردار ہیں اور مذہبی مقدمات پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے ایک سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ مذہب اور خدا سے متعلق جو ہدایات ہیں پہلے اس کو اس کے ہاں جا کر سمجھیں کہ وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو بات کہہ کیا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ جو بھی تنقید ہوتی ہے تنقید کریں. امت کے علماء اس علم کے وارثین اس کا جواب بھی دیں گے اور مطمئن بھی کریں گے. اقام صاحب جو پہلی بات آپ نے بیان کی بہت ہی غیر معمولی بات ہے اور بڑے اس سے نئے دریچے کھلتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قربانی آج تک قیامت تک مسلمان کرتے رہیں گے. قرآن نے بتا بھی دیا قربانی کی حقیقت کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. نماز جینے کی علامت ہے، قربانی موت کی کہ میں نے اپنی جان دینی تھی، جانور کو راؤنڈ بنا کے دے دی. لیکن ہم صاحب میں نے آپ کی بات پہ غور کی، اگر خواب کو نکال دیں، یہ پورا واقعہ سیدنا ابراہیم والا ہے، اس کو نکال دیں، صرف اللہ کی ہدایت کرتے ہیں کہ تم لوگ قربانی کرو اور یہ تمہاری جان کی علامت ہے، آپ یقین جانیں اس سے وہ تاثر ہی نہ ملتا جو اس خواب کو سننے کے بعد ملتا ہے. نہ یہ تاثر ملتا، نہ یہ اتنا بڑا واقعہ لوگوں کے ذہن میں اس طریقے سے ایک اضطراب اور ارتعاش پیدا کرتا، نہ اس کی حقیقت لوگ بار بار دہراتے،
نہ اس کی تذکیر اس طریقے سے ہوتی جس طرح سے ہمیں کچھ احکام دیے گئے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو وہ احکام یاد بھی نہیں رہتے، وہی صورت ہو جاتی۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے قربانی۔ ہمارے ہاں تو لوگ عام طور پر اس کو ہدف تنقید بناتے، ہدف مطعن بناتے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال اپنے رب کی نذر کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے یہ علامت مقرر کی گئی ہے۔ جانور تو ہم نے ذبح کرنا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہی ہمارے لیے کیے گئے ہیں، ان کو ذبح کر کے ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کا گوشت کھانے کے لیے لوگوں کو گویا ایک چیز میسر آ جائے۔ تو یہ تو ہمیں کرنا ہی تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے لیا اور ایک طرح سے علامت بنا دیا کہ جب تم جانور کے گلے پر چھری پھیرو تو یہ سمجھ لو کہ در حقیقت تم اپنی جان، اپنا مال، اپنے پروردگار کی نظر کر رہے ہو، یہ اس کا علامتی اظہار ہے۔ اسی کو بیان کیا ایک جگہ کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا خون کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کو ذبح کرا کے کیا لینا ہے۔ اللہ کو اس سے کچھ بھی مقصود نہیں ہے، وہ تو تمہارے اس تقویٰ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تقویٰ کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینے کا جذبہ، اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دینے کا جذبہ۔ تو نظر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یعنی جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہے، بندہ اپنے پروردگار کی عظمت کے اعتراف میں اپنا سر، اپنی پیشانی اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ اپنی جبلتوں پر پابندی لگا لیتا ہے، منہ میں ایک کھیل نہیں جانے دیتا، پانی کا ایک قطرہ نہیں جانے دیتا، تو اطاعت گویا آخری درجے میں مجسم ہو جاتی ہے، وہ بھی علامتی اظہار ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قربانی جب ہم جانور کی کرتے ہیں تو یہ نظر کی علامت ہے۔ یہ حقیقت سمجھانی تھی کہ یہ اصل میں ہے کیا، اس مقصد کے لیے اس کو رویا کے ذریعے سے دکھایا گیا، ورنہ حکم دیا جا سکتا تھا۔ اور پھر یہ کہ ابراہیم کے بارے میں اور اسماعیل کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ میں نے اگر تمام انسانوں میں سے ان کا انتخاب کر کے اپنے گھر کی تولیت ان کو دی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ میری عبادت کا جو آخری اظہار ہے اس کے آخری مقام پر کھڑے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ امام اور پیشوا ہیں، انہی پر امامت ختم ہو گئی ہے، وہی اب قیامت تک کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جو علامت بن گئے اس بات کی کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے تو اس درجے میں جا کے ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر ہم سب واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب ابھی آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے خدا کی طرف سے پہنچنے والے اس خواب کو رکھا تو ان کا جو رویہ تھا وہ اس بات کو جاننے کا متقاضی تھا کہ میرا باپ اصل میں ہے کون۔ وہ امام الرسل بنا دیا گیا ہے، وہ پیغمبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش سے، ابتلا سے، امتحان سے بھی گزاریں گے۔ ہم سب ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اس کو کنیکٹ کیجیے گا۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیغمبر بنا دیا، ہم لوگوں کو یہاں آج کے دور میں پیدا کیا، ہمیں بھی نعوذ باللہ اگر بنا دیا جاتا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت کو اس درجے میں پا لیتے، اور ہم تو اس آزمائش میں ہوتے ہی نہ کہ آج ہمیں حق تلاش کرنا ہے۔ اس خواب سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ پیغمبری کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیں گے کہ جا کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ یہ بہت بڑا منصب ہے، بڑا غیر معمولی منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حقائق اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، چنانچہ علم کا امتحان ختم ہو جاتا ہے جی، لیکن عمل کا امتحان ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور اصول قرآن میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو کیا کہا ہے کہ تمہارے لیے اس امتحان کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، اب اگر نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرو گی تو دوہرا اجر دوں گا، اور اگر غلط راستہ اختیار کرو گی تو تمہارے لیے عذاب بھی دوہرا ہے۔ یہ بتایا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون تبدیل ہو گیا۔ ایسا ہی معاملہ صحابہ اکرام کے ساتھ کیا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ تمہیں اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے، تم شہادت کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، تم اب خیر امت ہو، اس وجہ سے تمہارے لیے آزمائش کا خصوصی قانون ہے۔ اس کو بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالْأَمْوَالِ، اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی بندے کا کسی منصب کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ ایک بہت بڑا منصب مل گیا ہے، اب ہمیں بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، نہیں، وہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ کا جو قانون ابتلا ہے وہ بھی بعض خصوصی چیزوں کے ساتھ نمودار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے بس اللہ نے جس حالت میں ہم کو پیدا کیا ہے
اور جس طرح رکھا ہے اور جو موقع دیا ہے اور جو حالات میسر کیے ہیں اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی میں کامیابی کی پوری صحیح بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم نے خواب پر تھوڑا سا میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت دکھائی ہے کہ اصل میں جب تم قربانی کر رہے ہوتے ہو تو تمہاری جان کی نظر ہے اور اس کی ایک تمثیل ہے، ایک سمبل ہے کہ میرے راستے میں جان قربان ہونی چاہیے تھی لیکن جان کو حرمت حاصل ہے، ابھی تقاضا نہیں پیدا ہوا، لہٰذا اسی کو علامت بنا کر جانوروں کو میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ یہ حقیقت اگر کتاب میں لکھ کے بیان کی جائے ٹیکسٹ کی صورت میں تو یہ تو اس طرح پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اصل میں خواب ہی کا حوالہ دیا گیا، کیونکہ خواب ہی میں ایک چیز کو اس درجے سمبلائز کیا جا سکتا ہے، تحریر میں تو ممکن ہی نہیں۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ وہ الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتے، الفاظ کے پیرہن میں آ کر ان کی وہ شان قائم نہیں رہتی اور وہ مخاطب تک بھی اس طرح نہیں پہنچتے۔ الفاظ تو بڑا ناقص اظہار ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالعموم عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی جو پہلی ہدایت دی گئی وہ عملی طریقے سے دی گئی، یعنی ایک جگہ رکھا گیا ان کو، ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کی ہدایت کی گئی، وہاں پر بھی ایک مظاہرہ ہوا اطاعت کیا ہے، اللہ کے حکم کی حیثیت کیا ہے، کس طرح اس کے سامنے اپنی انانیت کو قربان کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ جنس کی جبلت کس طرح انسان کو امتحان میں مبتلا کرے گی۔ اس میں قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اس کی وضاحت کی ہے کہ شیطان نے اس وقت تمہارا لباس اتروانا چاہا تھا، یہی وہ بعد میں بھی آئے گا اور یہاں سے آ کے حملہ آور ہوگا، اس میں بھی یہی توجہ دلائی گئی۔ تو گویا پورا کا پورا علم یا پہلی وحی کہیے کہ وہ اس طریقے سے عملی طور پر سامنے آئی۔ خود جو مناسک حج ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جب ابراہیم کو یہ مناسک سکھائے تو انہوں نے دعا یہی کی کہ ارنا مناسکنا، یعنی ہمارے سامنے گویا اس کا مظاہرہ ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا ہوگا کہ جبریل امین نے آ کے یا کسی رویا میں یہ دکھا دیا ہوگا کہ یہ مناسک اس طرح سے ادا کیے جائیں گے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں اسی طریقے سے دکھائی گئیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کو دیکھ لیتی ہیں، کان اس کو سن لیتے ہیں اور حقیقت کسی تعبیر کی محتاج نہیں رہتی، وہ بالکل ممثل ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حج و عمرہ نظر کی عبادت ہے، اس عبادت کا تعلق ہی حرم سے ہے۔ گویا حرم وہ آخری درجے کی جگہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دینے کے لیے جاتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، حاضر ہیں، ہم اپنا سب کچھ لے کے حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں یہ یاد دہانی کرا رہی ہے کہ اگر اللہ کے دین کو کسی وقت ضرورت ہو اور وہ اپنے دین کے لیے یہ کہے کہ لوگوں دین کی مدد کے لیے جان مال کوئی بھی چیز جو مانگی جا رہی ہے پیش کر دو، تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو لے کر حاضر ہو جائے، پیش کر دے۔ یہ یاد دہانی کرانے کے لیے حج و عمرہ کی عبادت ہے، یہ یاد دہانی روز کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ عام عبادات سے ایک برتر عبادت ہے جس کے لیے سفر کیا جاتا ہے، ایک خاص جگہ ہم پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد جب چونکہ سب لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے تو اس کو سال میں ایک مرتبہ قربانی کی عبادت کی صورت دے دی گئی ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے، یعنی گویا لوگوں کی استطاعت کے لحاظ سے اس کو مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں جا سکتے وہ قربانی کر کے یہ کر لیں۔ اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قربانی کی بھی اگر گنجائش نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو 10 دن کے لیے اپنے ناخن نہ کاٹو، اپنے بال نہ ترشواؤ، اور اس کے بعد جب تم نماز پڑھ کے بال ترشواؤ گے، ناخن کاٹو گے، تو گویا تمہاری طرف سے یہ بھی اس کی علامت بن جائیں گے۔ قربانی کی توفیق ہے تو وہ کر لو، اگر ہمت ہے تو عمرہ کراؤ، اور اگر اس سے بھی زیادہ تمہارے پاس استطاعت ہے تو پھر حج میں یہ تمثیل بالکل اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر غور کیجئے تو اس کا محور، اس کا مرکز وہی توحید کا مرکز بیت اللہ ہے۔ اسماعیل کو اس کی تولیت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، تو پہلے مرحلے سے لے کر آخر تک اس کے مناسک کیا ہوں گے، اس کی روح کیا ہے، یہ قربانی اگر تم سے مانگی جا رہی ہے تو کس مقصد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی کو اگر مانگ رہا ہے تو اس کے مواقع دوسروں کے لیے بھی آئیں گے، اسی کی یاد دہانی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جس کے لیے اب بھی ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، اس کو چند علامتوں کے اندر ڈھال کر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت بھی بنا دیا اور ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا جس کے ذریعے سے اس کی یاد اب ہر روز تازہ کی جاتی ہے۔ نقطہ بالکل واضح۔ ہم صاحب آج کی نشست کا آخری سوال،
اس پر ذرا توجہ دلا دیجیے گا کہ کوئی لٹریچر لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تفصیل سے. کہا جاتا ہے کہ خود سیدنا ابراہیم نے جس وقت اس معبد کی تولیت کے لیے آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی تھی. کہا جاتا ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ کے بے آب و گیا وادی میں چلے گئے اور والدہ جو ہے وہ پانی کے لیے دوڑتی تھی, وہ بچے کے پاس آتی تھیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اتنا بڑا منصب دینا ہے اور چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو بائبل کا قصہ ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ روایتوں میں بھی آ گیا, اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے اور دیکھنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. ورنہ سورہ ابراہیم کو آپ نکالیے, اس میں آیت 37 سے 39 تک سیدنا ابراہیم کی دعا نقل ہوئی ہے. جی, یہ دعا انہوں نے اس وقت کی ہے جب وہ اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں, یعنی جب اسماعیل کو آباد کیا جا رہا ہے وہاں, اس وقت انہوں نے دعا کی ہے. اس دعا کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل دیا اور پھر اسحاق دیا. اور ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسحاق کی پیدائش علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس امتحان میں آخری درجے میں کامیاب کرا لیا, اس کے بعد ہوئی. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ایک اور عنایت فرمائی, اور وہ یہ کہ اسحاق ان کو عطا کر دیا. تو اس سے تو خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب انہوں نے آباد کیا. یہ وہی واقعہ ہے, یعنی جب پہلے خواب دکھایا گیا, وہ لے کر گئے, پھر یہ واقعہ پیش آیا, اسی موقع پر پھر ان کو وہاں آباد بھی کر دیا گیا, تولیت بھی ان کے سپرد کر دی گئی. اور جب یہ تولیت سپرد کی گئی ہے تو وہ اس وقت نوجوان ہیں, وہ تو اتنے باشعور ہیں, اتنا دین کا شعور رکھتے ہیں, اپنے باپ کو اتنا جانتے ہیں, اپنے منصب سے اتنا واقف ہیں, ان کو ساتھ لے کر حرم کی تعمیر کی گئی ہے, اور پھر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو گویا سارے حقائق ان پر واضح ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی رضامندی سے وہاں آباد ہوئے. ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. آج کے نشست میں بہت اہم سوال کی طرف ہم نے غور و فکر کیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا سیدنا ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی ہدایت کے مطابق قربان کرنے کا فیصلہ کیا؟ کیا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت ظلم اور کسی قسم کے جبر کو کفارت تو نہیں کرتا؟ غامدی صاحب نے جو اس پر روشنی ڈالی ہے, بہت سادہ سوچنے کا اس میں سامان ہے. بالخصوص وہ لوگ جو مذہب پر اعتراض کرتے ہیں, ان کو چاہیے ہے کہ مذہب کی جگہ پر کھڑے ہو کے پہلے اس کے مقدمے کو سمجھیں. سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.